سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من مال ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. معزز اور مکرم سامعین، جو موضوع ہمارا چل رہا تھا اس کو آگے بھی چلایا جا سکتا تھا، لیکن اسے میں نے چھوڑ دیا اور آج کل کے حالات جو ملک پاکستان میں پھر رونما ہوئے ہیں اور ہر صوبہ میں کوئی نہ کوئی دھماکہ ہوا ہے. یہ ادخود تو نہیں ہوتے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی عقل کار فرما ہوتی ہے. تو ان احوال کے پیدا ہونے کا جو سبب ہے یہ کیا ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں نے قرآن کریم میں غور کیا، باقاعدہ مطالعہ نہیں کیا، تو جو کچھ مجھے سمجھ آیا آج اسی پر ایسے گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے. قرآن کریم کا ایک مقام اللہ رب العزت نے فرمایا رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو. فآت ذا القربى حقہ، رشتہ دار کو اس کا حق دیا کرو. پھر مساکین کو، وابن السبیل، راہگیر کو، مسافر کو، طلباء کو. یہ بہتر ہے، ذالک خیر، یہ بہتر ہے للذین یریدون وجہ اللہ، ان لوگوں کے لیے جو ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا اور اس کی ذات پاک سے ملاقات کا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں. فلاح کہتے ہیں کونین کی کامیابی کو. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا، اور وہ جو دیتے ہو تم سود،
پر رقم لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ بڑھتا رہے لوگوں کے مالوں میں، تمہارا دیا ہوا مال بڑھتا رہے۔ سود پر صرف پیسے نہیں دیے جاتے، ہر چیز دی جاتی ہے۔ ابھی میں تمہیں گرمیوں میں کڑک دے رہا ہوں، یا یہ ہے کہ سردیوں میں کڑک مہنگی ہوتی ہے کہ پچھلا جو سیزن ہوتا ہے وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، اسٹاک جو ہوتا ہے بندوں کے پاس، تو کسی کے پاس وافر ہے اپنے کھانے پینے کے، دیہاتوں میں ہم دیکھتے ہیں، تو بندہ لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب گندم اترے گی تو اس وقت تو نے 1 من کا 1.5 من دینا، یا تو پیسے پر بھی ہوتا ہے، جنس پر بھی ہوتا ہے۔ اب 1 من دیا، لیربو فی اموال الناس، دیا اس لیے تاکہ وہ بڑھتا رہے دوسرے لوگوں کے مالوں میں، بڑھتا رہے۔ فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور وہ جو دیتے ہو تم زکوٰۃ سے ارادہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی رضا کا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اولئک میں بھی وہی کا لفظ ہے، معنی ہے ہم کا معنی بھی وہی ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، بس وہی بڑھانے والے ہیں۔ جو زکوٰۃ دیتے ہیں نا وہی اپنے مالوں کو، یہ سمجھ نہیں آئے گی ہمیں، تو آنکھ دیکھا سمجھ آتا ہے نا، جس کو خدا دیکھتا ہے اور وہ فرماتا ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو ایک صاحب میرے پاس ہے، انہوں نے کوئی سن رکھا ہے، میری ایک واقفیت ہے، اسٹیٹ بینک میں کوئی بندہ ہے، وہ عظمت میرا واقف ہوا ہے، کسی طور پر اس نے میرے بچے سے سن لیا، تو کہنے لگے کہ جی میں پریشان ہوں، مجھ پر سود چڑھ چکا ہے، تو سفارش ہو سکتی ہے کوئی؟ قصہ اس کا یوں تھا، 4-4.5 لاکھ روپے اس نے لیے تھے، اور زمین دیہات کی اس نے فلج کروائی، اس کو نام تو اس کی تھی لیکن شراکت 3 اور بھائی بھی ہیں، ان کی بھی ہے، وہ زمین ہے کوئی 40-50 لاکھ کی، پیسے اس نے لیے تھے مگر اتنی، کافی وقت ہو گیا، اب اس پر 10-12 لاکھ روپے بن گئے۔ کہنے لگے جی بھائی لڑتے ہیں، مجھ سے پیسے نہیں ہو پا رہے دینے کے لیے، زمین میرے نام ہے لیکن حقیقت میں حصہ تو ان کا ہے، اب بھائی لڑتے ہیں، کیا کروں؟ مجھے فوراً آیت یاد ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر وہ سود وغیرہ سے باز نہیں آتے تو انہیں اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ اب اس میں یہ تو لیا نا اس نے، یہ تو اس نے لیا، اس کے ساتھ بھائی لڑتے ہیں، لیکن جو لیتا ہے اس کو دینے والا بھی تو ہے نا، سود، تو دینے والوں کے ساتھ بھی ان کے اڈے پر آ کر لوگ لڑتے ہیں، بولیے
بیٹھے بٹھائے روزی کے اڈے پر بندہ بیٹھا ہے، اس سے آ کر چابی لیں، اس کے سامنے آ کر سب کچھ کھولیں، جو کچھ ہے لے کر چلتے بنے، بینکوں پر آ کر خود بینک کے جو رکھوانے ہیں وہی ڈاکہ لگوائیں. تو آخر یہ کیا ہے؟ اور میں آپ کو کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ بندہ غلطی تو کوئی اور کرتا ہے، پکڑتا کسی اور غلطی میں جاتا ہے، کسی اور غلطی میں پکڑا جاتا ہے. بخاری کی مثال میں دیا کرتا ہوں نا کہ جریج نے زنا نہیں کیا تھا، یہ حضور نے بتایا نا قصہ. جریج رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبھی زندگی میں زنا نہیں کیا تھا، اس نے ماں کی نافرمانی کی، نماز نہیں چھوڑی اور ماں کو اپنی زیارت، اپنی ملاقات نہیں دی. تو ماں جو ہے اس کو بددعا دیتی، واپس چلی گئی. چند روز کے بعد نوجوان غیر شادی شدہ لڑکی نے بچہ جنم دیا اور لوگوں نے واویلا کیا یہ کس کا بچہ ہے. اس کو اور کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی زبان پر لاتا ہے، ہر ایک کی زبان پر ہے جی. اس نے کہا کہ یہ جھونپڑی والے جو ہے نا اس نے میرے ساتھ بدماشی کی. یہ میں کیوں سنا رہا ہوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی جنگ ہوتی کیسے ہے. اللہ تعالیٰ کی جنگ جس چیز کو انسان رب کو چھوڑ کر کسی چیز کو اپنا حافظ بناتا ہے، اپنا محافظ بناتا ہے، وہی محافظ چیز اس کی گردن کا پھندا اب اس کی تشریح آپ اپنے ذہنوں میں کرتے رہیں. اب اس کے ساتھ ایک سود دیتا ہے، دوسرا سود لیتا ہے، اس کو تو آپ نے سمجھ لیا. تیسرا ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت میں اپنے آپ کو پڑھانے والے یہی ہیں. یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ مال کو بڑھانے کے لیے، یہی لوگ بڑھنے والے ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، یہی بڑھنے والے ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جس کو آپ واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کے منشا کے مطابق گن کر دیں گے تو سب سے پہلے تو ہیں رشتہ دار. قرآن کی کوئی آیت اٹھائیں، سب سے پہلے کون ہیں جن کو دیا جائے؟ اچھا رشتے دار، یہ اسم فاعل ترکیب بھی ہے فارسی کا. رشتہ کا معنی ہے تعلق، ہے جی تعلق. دار معنی جب اس کے جا والا، رشتے دار تعلق رکھنے والا. اس لیے ماں باپ بھی رشتے دار ہیں. کیا ہے؟ تعلق ہے نا. لیکن بعض مقامات پر قرآن کریم میں مزید سمجھانے کے لیے والدین کا ذکر پہلے ہے اور اقربین کا ذکر، تاکہ مزید سمجھ آ جائے. اب والدین صاحب مال، صاحب حیثیت بندہ جب اپنا مال خرچ کرے تو ماں باپ کو تو زکوٰۃ نہیں لگتی، زکوٰۃ نہ دینی چاہیے، نہ ان پر لگتی ہے، نہ اولاد پر لگتی ہے. ہماری زکوٰۃ نہ ہماری، نہ نیچے جو ہماری اولاد در اولاد ہے ان پر لگتی ہے، نہ اوپر جو ہمارے باپ در باپ ہیں، نہ
ان پر لگتی ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ ان پر خرچ کرو اور پھر رشتہ داروں پر خرچ کرو، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہو تو پہلے رشتہ داروں کو دو۔ اب آپ بتلائیں کوئی شخص ایسا کرے تو وہ محفوظ رہے گا یا نہیں؟ وہ تو الٹا، پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا، جھولی چک چک کے وہ خیر مانگے گا، وہ دینے والے کی بھلائی مانگے گا، اور اگر نہ دے، قابو کرے تو وہ خیر نہیں مانگے گا، اور پھر چونکہ وہ قریبی ہے اس کے ذریعے کوئی اور آپ تک پہنچے گا۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے وسائل بنائے ہیں کہ میرے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرو، محفوظ ہو جاؤ گے۔ آپ تک جو کوئی پہنچتا ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، جس کو آپ نے دیکھا ہوا نہیں، اور وہ آ کر آپ کو پکڑتا ہے، تو یہ یقین کر لیجئے درمیان میں واسطہ ہے۔ آپ نے اس کو نہیں دیکھا، لیکن آپ کو دکھلانے والا کوئی آپ کا ہے، وہ آپ تک اس کو پہنچاتا ہے، آپ کا چہرہ اس کے سامنے کرتا ہے، آپ کے حال احوال پوزیشن وغیرہ سب اس کے سامنے رکھتا ہے۔ تو آخر کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ اپنے مالوں کو قلعوں میں محفوظ کر لیتا ہے، اور قلعہ تو نظر آتا ہی نہیں، تو وہ یہ قلعہ ہے کہ رشتہ داروں سے دینا جب شروع کرو گے تو سارے رشتہ دار تمہارے لیے لوہے کی دیوار بن جائیں گے۔ پھر فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب، ہمسائے قریبی ہمسایا، والصاحب بالجنب، تو رشتہ دار نہیں، ہمسایہ الگ۔ پھر ہمسایوں کو آپ کا معاملہ پہنچے تو تحفظ ہوتا ہے۔ یہ خدا کے قلعے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو وہ کیسے؟ حفاظت وہ کرنے والا ہے، کراتا بدو سے ہے۔ اس کو یاد کرنا آسان کر دیا، اس کو یاد کرنے والے کے لیے تاج کا، محلات کا، انعامات کا ذکر کر دیا، اس کے ماں باپ کے لیے تاج کا ذکر کر دیا، اس کو پڑھانے والے کے لیے بہشت کا اور انعامات کا ذکر کر دیا، تو پھر لوگ کیوں نہ کریں گے؟ اسی طرح فرمایا تم میں سے جس کے پاس مال ہو وہ دیا کرے تو اس کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے قلعے یہ ہیں کہ ہم جب اس کے حکم پر عمل کریں گے تو وہ اپنی مخلوق کو تمہارا محافظ بنا دے گا، اور اگر ہم عمل نہیں کریں گے اور اپنے مال کو ہر ایک کو لوٹ لوٹ کر اپنے پاس ہی جمع کرتے چلے جائیں گے تو ہر کوئی اپنے رشتہ داروں سے لے کر جہاں جہاں تک ہماری شنید ہے، ہمیں جاننے والے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے ہمارا تعلق ہے، ہر اس بندے تک ہمارا دشمن بن جائے۔ جو تمہارے محافظ بن سکتے تھے وہ تمہارے مخالف بن جائیں گے اور حفاظت کا ہاتھ تم سے اٹھا لیں گے۔ اب آگے فرمایا اللہ الذی خلقکم، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا۔ حل من
شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، تمہارے شرکاء جن کو تم معبود بناتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، ان میں سے کوئی ایسا ہے جو ان ساری باتوں میں میرا شریک ہو، جو کر سکے، ان باتوں میں سے کچھ کر سکے۔ یہ ایک الگ پھر برائی ہے۔ پچھلی برائی یہ تھی کہ سود دینا اور زکوٰۃ روکنا، اب یہ برائی ہے کہ اس کے ساتھ پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوجنا، ان کی عبادت کرنا، ان سے مانگنا، ان کو خوش کرنے کے کام کرنا، جیسا بھی کسی کی سمجھ میں ہو۔ تو یہ بھی ایک برائی ہے، جیسے کہ ہمارے مزارات پر ہو رہا ہے، تو اس کی ہم حوصلہ افزائی تو نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ دھماکے فقط مزارات پر نہیں ہو رہے، وہ تو جہاں بھی ان کا داء لگتا ہے، لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ مزارات پر جو کچھ کیا جاتا ہے، عموماً سب نہیں کرتے، ایک طرف ایک بھنگڑا ڈالنے والا، ناچنے والا، بغیر وضو کے کڑے کنٹھے وغیرہ پہن کر جانے والا بھی ہوتا ہے، ایک طرف وہیں پر ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے اچھی نیت سے جاتا ہے، کل شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے، چپ گپ الگ کونے میں دعا مانگ رہا ہوتا ہے نہیں، لیکن وہ کم نظر آتے ہیں بھنگڑا ڈالنے والے۔ تو یہ بھنگڑے ڈالنا وغیرہ اس کی شریعت میں قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے، اور براہ راست مانگنا آپ ہمیں دیں اور یہ کریں وہ کریں، اس کی بھی شریعت میں کوئی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ مانگا فقط اللہ تعالیٰ دے جاتا ہے، ہر ایک کو وہی دیتا ہے، اس کے سوا اور بھی دینے والا نہیں ہے۔ اب یہ ساری باتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کیا فرمایا، سود دو گے، پھر میں یاد کرا رہا ہوں، تم سود دو گے اس لیے لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تمہارا دیا ہوا مال پیسہ جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بڑھتا نہیں ہے۔ زکوٰۃ دو گے اللہ کی رضا کی خاطر تو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے مال کو بھی بڑھانے والے بن جاؤ گے۔ اولاد بھی دے گا اللہ تعالیٰ، مال بھی بڑھائے گا، خوشیاں بھی دے گا، بیماریاں ہٹا دے گا، کچہری کے چکر سے ہٹا دے گا، ہسپتالوں سے چکر سے ہٹا دے گا، چور چکار سے محفوظ کر لے گا، تم قلوں میں محفوظ ہو جاؤ گے۔ اور اگر یہ نہیں کرو گے اور مجھ سے دور ہوتے چلے جاؤ گے تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، پھیل گیا فساد بر میں بھی اور بحر میں بھی، خشکی میں بھی تری میں بھی، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے، یہ جو بر و بحر میں، خشکی اور تری میں ایک فساد پھیل چکا ہے، یہ اللہ رب العزت نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ فرمایا یہ اس لیے ہے کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کا سامان خود کیا ہے۔ اب بیٹھ کر چیختا چلاتا ہے جی یہ ہمیں مارتے ہیں، جی یہ فلاں ہمارا تحفظ نہیں کرتی، حکومت تحفظ نہیں کرتی، یہ وہ وغیرہ۔ ارے تو نے ہی اپنے گاؤں کے ان اچکوں کو، گاؤں کے لڑنے والوں کو تو نے اچکا بنایا ہے۔ میں ہر گاؤں کو نہیں جانتا، شہر کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں اور پینڈو آدمی ہوں، گاؤں کو بھی جانتا ہوں کہ آپ دیکھیں دو لڑنے والے ہیں گاؤں میں، دو غریب آدمی لڑتے ہیں، وڈیرا جو ہے وہ ان کی لڑائی صحیح معنوں میں ختم نہیں کرانا چاہتا، وہ چاہتا ہے یہ لڑتے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ لڑتے ہیں تو تھانے کے چکر لگاتے ہیں، ایک کو تھانہ پکڑ جاتا ہے اور تھانے والے اس وقت تک چھوڑتے نہیں جب تک کہ بولو مال پانی نہ ملے۔ تو مال پانی کہاں سے آئے؟ ہر وقت نقدی تھوڑی ہوتی ہے، پینڈو کے پاس، کسان کے پاس، جٹ کے پاس، وہ پھر اپنے 10 ملے
اپنی کنال اپنی 2 کنال بیچتا ہے، اس کے پاس پیسہ آتا ہے، قتل بھی کر دیتے ہیں نا یہ لوگ، پھر پیسہ آتا ہے، وہ ادھر پیسے دیتا ہے، وہ لیتا ہے چودھری، اور زمین کو لیتا کون ہے؟ تو چودھری کہاں چاہے گا کہ جو کچھ وہ اپنا مال پانی بنا رہا، پہلے تو وہ ان کو تھوڑا تھوڑا ہی دیتا رہتا ہے، کھانے چھڑانے کے لیے بھی وہی جاتا ہے، پیسے بھی اپنی جیب سے دیتا ہے، پھر تو دے دیں، وہ دے نہیں سکتا، معاف تو نہیں کرتا، یہ وہ دے نہیں سکتا، تو پھر وہ جی چودھری جی وڈیرا جی یہ تو نہیں ہے، تھوڑی سی زمین دے میرے پاس ہے، وہ خود بولتا ہے چلو وہی دے دے، پتر بھی کہہ دے، وہ پتر پھر تو ہی دے دے، وہ ملک پھر تو وہی دے دے، حقیقت میں چال ہوتی ہے یہ چال، چلتے چلتے جب اگلا کنگلا ہو جاتا ہے، یہ اوپر چڑھتا جاتا ہے، پھر وہی آ کر پکڑتے ہیں، یہ ہم خود دیکھ لیں، وہی ڈاکو بن جاتے ہیں۔ یہاں یہی صورتحال ہے، فیکٹریوں والے جو جن کی کچھ پہنچ ہے، ادھر ایک ہاتھ حکومت کے ساتھ ملایا ہوا ہے، یا کنکٹوں کے ساتھ ایک طرف ایک ہاتھ ہے، ایک طرف ادھر بزنس میں اور کاروبار میں ہے، ہاں جی، قبضہ گروپ بنے ہوئے ہیں، دوسروں کی فیکٹریوں کو گرا دینا، ان سے کاریگر اٹھا لینا، رشا کشی کرنا، طرح طرح کے یہ چلتا ہے نا، تو بالآخر اس کو پھر بھگتنا پڑتا ہے، بندہ بول کر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے احکام پر چلو گے تو معاشرہ شیر و شکر ہو جائے گا، تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضرت میں سلامتی چاہتا ہوں، سلامتی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری سلامتی دوسرے کی سلامتی میں ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں بڑھتا ہی چلا جاؤں، میں محفوظ بھی رہوں، میرا مال بھی بڑھتا رہے، میں جو چاہوں وہ بھی مجھے مل جائے، میں محفوظ بھی رہوں، اور لوگوں کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، ہاں جی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، ایسا چلے گا نہیں، ایسا گاؤں سے، محلہ سے، شہر سے آپ اپنے ذہن کو اونچا لے جائیں، اب ملک کی سطح پر چلے جائیں، اور اس وقت جو حالات ہیں ہمارے ملک کے اور ہمارے ملک کے وڈیروں کے، ان میں سے اکثر یہ مزدور لوگ جو ہیں یہ اگر ٹی وی نہیں دیکھتے اور جا کر سو جاتے ہیں، تو یہ موبائل وغیرہ پر تو کم از کم ہر وقت آگاہی ملتی رہتی ہے، تو تحفظ ہمارے وڈیروں نے اس بات میں سمجھ لیا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کا ہاتھ پڑ سکتا ہے وہ اپنا مال بڑھاتے چلے جائیں، اور جب بھی چاہیں گھڑے کی مچھی کی طرح اپنا سرمایہ خرچ کرے، اور وہاں کے وڈیرے کو دے کر وہاں کے لوگوں کا ووٹ، وہاں کے لوگوں کی رائے اپنے حق میں لے لے، اور پھر حکومت میں آ جائیں، اقتدار بھی ہمارے پاس ہو، بزنس بھی ہمارے پاس ہو، 30-40 سال کر لی، لوگ تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکتے تھے، تم عدالتوں کو بھی اپنی جیب میں رکھتے تھے، تم معاملات کو بھی اپنی، میں خدا کی قدرت سمجھا رہا ہوں، یاد رکھنا میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا، ہر چیز تم اپنے پیسوں کی وجہ سے ہر ایک کو خرید لیتے تھے، ہر ایک کو اپنا بنا لیتے تھے، ایک وہ بھی تو ہے جو قرآن میں کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد پھیل گیا خشکی میں بھی تری میں بھی تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے، اور وہ فرماتے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دوسرے بعض لوگوں کے ذریعے
لیے، وہ بھی لوگ ہیں، ناس ہیں، مومن نہیں ہیں۔ کون ہے؟ ناس ہیں، ناس مطلب لوگ۔ اللہ نے مومن نہیں فرمایا، اللہ نے ناس فرمایا، اللہ لوگوں کو اٹھاتا رہتا ہے۔ کہاں تک کوئی تمہارے ہاتھوں سے لے کر اپنی جیب بھر کر تمہارا ساتھ کہاں تک دیتا؟ اب یاد رکھنا یہ ساری ایمانداری، میں کھلم کھلا کے سپریم کورٹ یا کوئی ہو یہاں، یہ ساری ایمانداری نہیں چل رہی۔ اب ہر ایک ادارے کی مجبوری بن گئی ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں خوش نہیں ہوں اس بات پر، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حالات اللہ بناتا ہے، اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہی قدرت والا ہے، وہی پکڑنے والا ہے، وہی ڈھیل دینے والا ہے، وہی چھوڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما نسوا، 7واں پارہ ہے سورۃ الانعام، فلما نسوا ما ذکروا بہ، لوگوں نے جب ان نصیحتوں کو چھوڑ دیا جو انہیں نصیحتیں کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، تمام انعامات کے، مال دولت کے دروازے کھول دیے۔ یہ قرآن نے کہا حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ اس پر اترانے لگے جو انہیں دیا گیا، وہ اس پر اترانے لگے جو انہیں دیا گیا، تو اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ پہلے دروازے کھولے ہر چیز کے ہیں، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے، بما اوتوا، اس پر جو انہیں دیا گیا، اخذناہم بغتۃ، اترائے یا نہیں؟ ایک بندہ جو ہے نا اصلاح کے لیے اٹھتا ہے، ایک بندہ اصلاح کے لیے اٹھتا ہے، یہ اتراتے ہوئے کہتا ہے کہ جی پلے نہ تھیلا دیکھن چلے نے، یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کسی کو یاد ہے یا نہیں؟ ہاں، قرآن کو سمجھے۔ اترانے لگے، اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک پکڑ لیا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، ہکے بکے رہ گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم یوں ہی اس قوم کی پیٹھ کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ بولیے بیٹھے بٹھائے کسی کے بندے قتل کرا دینا، عورتیں قتل کرا دینا، کہ سونا گھر میں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ کہ کوئی اٹھے نہیں، کوئی بات نہ کرے۔ فرعون کیوں بچے مرواتا تھا؟ وہ بچوں کا کیا قصور تھا کہ مرد پیدا ہی نہ ہو، جوان ہی نہ ہو جو ہمارے خلاف ہوں۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ مولویوں کا کیا دھرا ہے؟ نہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد پھیل گیا بر اور بحر میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ۔ کیوں پھیلا؟ لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ ہم ان کے بعد اعمال کا انہیں مزہ چکھائیں، لعلہم یرجعون، شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ کئی بار مجھے خیال آیا کہ میں اپنی آواز ان لوگوں تک پہنچاؤں کہ یہ وکلا یا دنیا کی کوئی طاقت اب بچا سکنے والی نہیں ہے۔ جس چیز کو تم نے اپنا محافظ بنایا تھا اسی چیز کو چھوڑ دو۔ محافظ تو دولت کو بنایا ہے، اقتدار کو،
اب جو چیز گچی میں ہے وہ دولت ہے یا نہیں؟ اقتدار کے ذریعے دولت، دولت کے ذریعے اقتدار ہے جی۔ اور یہ جو تھوڑے سال مل جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ وقت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو میں نے محلہ، شہر، گاؤں سے لے کر اوپر تک آپ کو یہ اس لیے سمجھایا ہے تاکہ خدا کی قدرت سمجھ آ سکے۔ اب یہ جو فساد پھیلا ہوا ہے ہر جگہ، یہ اسی لیے پھیلا ہوا ہے کہ اب دیکھیے کہ ایک تو دے رہا ہے پیسہ، کسی کو کہیں آپ نے یہ شور سنا کہ کوئی جوڑا ماں باپ شور مچاتا آیا ہو کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کسی جگہ پڑھتا ہے، اب وہ ہمارے گھر نہیں آ رہا، اور ہمیں معلوم ہوا ہے کسی اور کے ذریعے کہ اس کو خود کش حملے کے لیے تیار کیا؟ کہیں آپ نے سنا یہ؟ کیا ایسا ہو نہیں سکتا؟ جبکہ جو پکڑے جاتے ہیں وہ آپ کی زبان بولنے والے ہوتے ہیں۔ اوپر سے تو میں نے میاں والی کا ایک لڑکا دیکھا جس نے حضرت سخی سرور پر دو نے کیا، ایک پکڑا گیا اور بازو کٹا ہوا ہے، وہ بول رہا تھا، ہاں سیمن شریف، نہ سیمن شریف والا نہیں، حضرت سخی سرور کا وہ، لیکن وہ اس پر آگے فیس بک پر تو میں نے دیکھا وہ بچہ بول رہا تھا کہ میں پڑھتا تھا، میرا استاد فلاں تھا، میں باہر گیا تو اس نے مجھے یہ کہا فدائی کرو فدائی کرو، وہ فدائی کے لفظ بول رہا ہے، ہاں تو اب وہ فدائی کرو اور میرے ساتھ وہ بچہ تھا بھی، وہ بچہ، یہ فدائی کرو جو ہے وہ بچہ بھاگ کیوں نہیں جاتا؟ پھر اس کے ماں باپ جو ہیں وہ بعد میں آواز کیوں اٹھاتے؟ اس بچے کے ذریعے ماں باپ کو پیسہ دیا جاتا ہے۔ اب اتنی غربت ہو کہ وہ پیسے لے کر اپنا بچہ پیش کر دے، اور ایک طرف اتنا پیسہ ہو کہ خود پتہ نہ ہو کہ اس کے پاس ہے کتنا، تو یہ اونچ نیچ جو ہے یہ خود پیدا کر دیتی ہے۔ یہ ہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوت۔ قرآن کریم میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا، اور پھر اس کے ساتھ قارون کا ذکر کیا ہے۔ عموماً تو یہ آتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف گئے یا فرعون کی طرف گئے، یہی ہے نا، بنی اسرائیل کے لیے گئے اور فرعون کی طرف گئے۔ لیکن قرآن میں یہ بھی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دی اور کھلے معجزات دیے، اور ان کو ارسلنا بھیجا ہم نے الا فرعون، فرعون کی طرف، وہامان، اور حامان کی طرف، وقارون، اور قارون کی طرف۔ حامان اور قارون بہت بڑا سیٹ تھا۔ وہ حامان، قارون جو ہے سیٹ تھا، وہ فرعون کی حکومت کے لیے کام کر کے اس کی رعایات لے لیتا تھا اور اس کا بزنس بڑھتا تھا، اور فرعون بہت بڑی مملکت کا بادشاہ تھا۔ اب یہ ہے کہ ملک ویزے ووزے وغیرہ کے لحاظ سے ملک الگ ہے، لیکن وقت کے قارون کا جو بزنس ہے وہ یہاں بھی ہے، اس ملک میں بھی ہے، اس ملک میں بھی ہے، اس نے ہر ایک کے ساتھ بنا رکھا ہے جی، اور ہر ایک اس کے تجارت کو، اس کے کاروبار کو بڑھانے میں مدد دے رہا ہے۔ لیکن کب تک؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اے فرعون زمین میں فساد نہ پھیلا۔ یہ سورۃ القصص ہے 20واں پارہ۔ زمین میں فساد، اب کوئی کہے
کہ فرعون اور قارون جو ہیں، فرعون بادشاہ تھا، قارون بہت بڑا سیٹھ تھا، ہے یا نہیں؟ قرآن ہے، میں غلط کہہ رہا ہوں تو جھٹلا دو۔ اب یہ سیٹھ جو ہوتے اتنے بڑے، ان کے ہاتھوں میں تو اپنے دور کے مطابق جو بھی کوئی اسلحہ ہو، ان کے ہاتھوں میں تو کبھی اسلحہ دیکھا ہی نہیں جاتا۔ اب ہمارے جو بڑے بڑے سیٹھ ہیں اور کاروباری، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ ہے، ان کو چلانا ہی نہیں آتا۔ وہ ہمارے نبی کی طرح لیڈر تھوڑی ہے کہ فوجی بھی ہوں لیڈر بھی ہوں۔ وہ صحابہ کی طرح تھوڑی ہے کہ امامت بھی وہی، فوجی بھی۔ وہ تو عیش میں گزارنے والے ہیں، وہ تو اتنے بیچارے نفیس اور لطیف ہیں کہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو دروازہ اور کھولتا ہے، گاڑی سے نکلتے ہیں تو دروازہ کوئی۔ تو فرعون جو ہے اپنا کام آپ کرتا تھا، بولو، قارون اپنا کام آپ کرتا تھا، لیکن قرآن کیوں کہتا ہے لا تبغی الفساد فی الارض؟ واحد کا صیغہ ہے، اور زمین میں فساد نہ پھیلا۔ کوئی کہے کہ یا اللہ تو غلط کہتا ہے، فساد وہ پھیلا جو جس کے ہاتھ میں گلی میں جو آتا ہے، جو بم پھڑی یہ تو نہیں پھٹاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں پیچھے ہاتھ کرتوت فرعون کے ہے، قارون کے۔ اب آپ بتلاؤ کسی فرعون اور کسی قارون کا ذکر قرآن میں کیوں؟ اس لیے کہ قرآن آخری کتاب ہے اور امت محمدیہ آخری امت ہے۔ ان کے سامنے ہم پچھلی امتوں کے قصے، واقعات، کرتوت رکھیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے دور میں کون فرعون کا کردار ادا کرتا ہے، کون قارون کی طرح سیٹھ بنتا ہے، اور کون سارے وسائل سمیٹ کر اپنے پاس رکھتا ہے اور غریبوں کو ڈاکو بنانے پر۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ قرآن ہے۔ تو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، ظاہر الفساد فی البر فساد پھیل گیا بر اور بحر میں، خشکی اور تری میں، بما کسبت ایدی الناس، تمہارے ہاتھوں کے۔ تو جو کچھ کوئی بوتا ہے اسی کو کاٹتا ہے۔ اگر عرب و عجم میں انصاف آ جائے، عدل آ جائے، عرب کی حالت یہ ہے کہ جہاں وہ، میں جان بوجھ کر یہ کہہ رہا ہوں بے ادبی معاف، جہاں وہ ہٹتے ہیں، ٹٹی کرتے ہیں، وہ سونے کے وہ ہیں، بالکل سونے۔ اور ہم نے اپنی ان آنکھوں سے اصلی عربوں کو عرب میں بھیک مانگتے دیکھا ہے۔ ہاں میں نے خود دیکھا ہے۔ یہاں یہ حالت ہے۔ اور فاروق اعظم کے آخری دور میں حالت یہ تھی کہ بندہ زکوٰۃ لے کر نکلتا تھا، ڈھونڈنا پڑتا تھا کس کو دی جائے۔ وسائل کی تقسیم جو ہے، جب یہ غلط ہو جائے تو فتنے اٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ